قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. تو قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے, کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے, تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا. میں نے کہا نہیں, زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے. زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں, صحیح بات, اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ, تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی ہے, کرنے والے کام ہے کر ڈالو. ایسے ہی. اور خوشیاں, سکون, آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. جب آپ دینا شروع کر دو, کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے, تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ, وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں, حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے, کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے, لیکن ایک شرط ہے, اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو, وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے. بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی. اور وہ جو میری دیکھیے, کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ. اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عابد عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں, اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف, کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا, اللہ نہیں بنایا نا. بے شک. اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا, کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو. اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا. قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے. صحیح بات. تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا. اللہ. اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے, کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے, جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس میں میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا, جتنی بھی مسلم جو حکیم تھے, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے, صحیح, جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے, بالکل, لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. کیا بات. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ, ٹھیک ہے نا, 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگڈ, اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر اسٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے. اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ اسٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹاف ایجی 2016 یا 17 کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ.